قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، میرے پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے لیے راج محل کے اتہاس کا پارٹ 2 لے کر، یعنی تاریخ راج محل کا پارٹ 2 لے کر کے حاضر آیا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ حضرات یہ سماعت کریں گے کہ آپ کا شہر راج محل کیسے آباد ہوا، کن کن لوگوں نے شہر راج محل کو آباد کیا اور شہر راج محل کس سن میں آباد ہوا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے مکمل ویڈیو کو دل جمعی کے ساتھ تھوڑا سا وقت نکال کے سماعت کریں، تاکہ آپ حضرات کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے شہر راج محل کو آباد کرنے والوں کا نام کیا ہے، شہر راج محل کس سن میں آباد ہوا اور شہر راج محل کیسے آباد ہوا۔ لیکن میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلی ویڈیو میں نے آپ حضرات کو یہ بتایا تھا کہ شہر راج محل کا لوکیشن کیا ہے، شہر راج محل کا محل وقوع کیا ہے، یعنی شہر راج محل کا مختصر سا تعارف نامہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو سماعت نہیں کی ہے تو آپ حضرات وہ ویڈیو بھی سماعت فرما لیں۔ تو آئیے آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ اگر بات کی جائے جب شہر راج محل آباد نہیں ہوا تھا، یعنی جب شہر راج محل میں بڑی بڑی عمارتیں نہیں بنی تھی، کیونکہ شہر راج محل میں ایسی عمارتیں بنی تھی بعد میں کہ ان عمارتوں کو دیکھنے کے لیے بڑے بڑے راجا اور مہاراجا اور بادشاہ اسی شہر راج محل میں آیا کرتے تھے عمارتوں کو دیکھنے کے لیے۔ لیکن جب شہر راج محل میں عمارتیں نہیں بنی تھی، شہر راج محل جب آباد نہیں ہوا تھا، تو اسی شہر راج محل میں پہلے ایک محل تھا۔ اسی ایک محل کی وجہ سے اس جگہ کا نام، یعنی شہر راج محل کا نام ایک محل رکھا گیا تھا۔ آپ حضرات کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسی ایک محل کی وجہ سے کئی کتابوں میں نام آگ محل آیا ہے، تو الف کے اوپر مد آ گیا تو آگ محل ہو گیا۔ جبکہ میری تحقیق کے مطابق مجھے جو بات درست لگ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس کا نام آگ محل نہیں بلکہ ایک محل تھا۔ وہ اس لیے کہ جب صوبہ بنگال، یعنی بنگال کے راجا مہاراجا، بنگال کے صوبہ دار یا بنگال کے بادشاہ جب بہار جاتے تھے، صوبہ بہار جاتے تھے، تو اسی شہر راج محل سے ہو کر کے گزرتے تھے۔ تو اس وقت چونکہ شہر راج محل آباد نہیں ہوا تھا، تو یہاں پر ایک محل بنگال کے راجا نے بنایا تھا۔ اب وہ راجا کون تھا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ایک محل بنایا تھا تاکہ بہار جاتے وقت بیچ میں آرام کرنے کے لیے کوئی جگہ ہو، کوئی محل ہو۔ تو چونکہ راجاؤں کا دور تھا، مہاراجاؤں کا دور تھا، بادشاہوں کا دور تھا، اس لیے انہوں نے اپنے آرام کے لیے اسی شہر راج محل میں، جب شہر راج محل آباد نہیں ہوا تھا، جب اس کا نام شہر راج محل نہیں پڑا تھا، تو انہوں نے اس زمانے میں
غیر آبادی والی اس جگہ پر ایک محل تعمیر کیا تھا آرام کے لیے، اور اسی محل کی وجہ سے اس جگہ کا نام ایک محل پڑ گیا تھا۔ آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ اس ایک محل کو کس نے تعمیر کیا تھا، تو بنگالی حکمران سلیمان خان کررانی کے سب سے چھوٹے شہزادے داؤد خان کررانی نے وہ عمارت اس وقت بنائی تھی۔ تو اس ایک محل کو بنانے والے کا نام، جب شہر راج محل آباد نہیں ہوا تھا، جب شہر راج محل کو مکمل طریقے سے نہیں بسایا گیا تھا، بلکہ صرف یہ جگہ بنگالی حکمران کے آرام کے لیے ایک محل کے طور پر جانی جاتی تھی، تو وہ جگہ پر جو عمارت بنی تھی اس عمارت کے بنانے والے کا نام داؤد خان کررانی تھا۔ تو سامعین و ناظرین، یہ تو بات ہوئی اس وقت کی جب شہر راج محل آباد نہیں ہوا تھا، جب شہر راج محل کو مکمل طریقے سے بسایا نہیں گیا تھا، بلکہ صرف اور صرف بنگالی حکمرانوں، بنگالی سلطانوں، بنگالی راجاؤں کے آرام کے لیے اس جگہ کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اب اگر بات کریں کہ شہر راج محل کو مکمل طریقے سے کس نے آباد کیا، شہر راج محل کو مکمل طریقے سے کس نے بسایا، اور کس نے شہر راج محل میں بڑے بڑے قلعے تعمیر کرائے، تو وہ نام کسی اور کا نہیں ہے، بلکہ وہ نام بادشاہ جلال الدین اکبر کے 9 رتنوں میں شامل راجہ مان سنگھ کا ہے۔ جی ہاں، تو شہر راج محل مکمل طریقے سے جو آباد ہوا، شہر راج محل کو مکمل طریقے سے جو بسایا گیا، شہر راج محل میں بڑی بڑی پرجلال عمارتیں جو بنائی گئیں، شہر راج محل میں ایک سے بڑھ کر ایک عمارت کو جو تیار کیا گیا، وہ دور بادشاہ جلال الدین اکبر کا تھا، جس کی تفصیل اگر میں عرض کروں تو یہ ہے کہ بادشاہ جلال الدین اکبر کے 9 رتنوں میں شامل راجہ مان سنگھ، جو کہ بادشاہ جلال الدین اکبر کے شہزادہ سلیم نور الدین جہانگیر کا سالہ تھا۔ راجہ مان سنگھ جلال الدین اکبر کے تحت کام کرتا تھا، اور راجہ مان سنگھ بادشاہ جلال الدین اکبر کے بیٹے سلیم نور الدین جہانگیر کا سالہ تھا۔ اس نے یعنی راجہ مان سنگھ نے موجودہ صوبہ اڑیسہ، ابھی جس صوبہ کو ہم اور آپ اڑیسہ کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ پہلے صوبہ بنگال میں شامل تھا، وہ بنگال سے کٹ کر صوبہ اڑیسہ بنا ہے۔ یعنی ابھی جہاں صوبہ اڑیسہ ہے، جس کو صوبہ اڑیسہ کہا جاتا ہے، وہاں پر حکمرانی تھی قتلو خان کی۔ وہاں پر قتلو خان جب مر گیا تو اکبری لشکروں کے ساتھ مل کر راجہ مان سنگھ نے اکبر بادشاہ کے جھنڈے وہاں پر گاڑ دیے، اور وہاں مکمل طور پر اکبری حکومت قائم کر دی۔ گویا کہ یہ ہے
کہ قتلو خان کو مار گرانے والا کوئی اور نہیں بلکہ بادشاہ جلال الدین اکبر کے 9 رتنوں میں شامل راجہ مان سنگھ ہے۔ تو انہوں نے راجہ مان سنگھ نے اس علاقے کو جو آج صوبہ اڑیسہ کہلاتا ہے فتح کر لیا اور اکبری حکومت وہاں پر قائم کر دی۔ تو آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب بادشاہ جلال الدین اکبر کا دور چل رہا تھا اور وہ علاقہ در علاقہ فتح کرتا چلا جا رہا تھا۔ یعنی جب اڑیسہ جو آج کہلاتا ہے وہ علاقہ جو بنگال کا تھا، جب اس علاقے کو راجہ مان سنگھ نے بادشاہ جلال الدین اکبر کی فوج کے ساتھ مل کر فتح کیا سن 1592 عیسوی میں، اور مکمل طریقے سے اس علاقے پر بادشاہ جلال الدین اکبر کا قبضہ ہو گیا، تو اس کے بعد راجہ مان سنگھ نے اکبری لشکروں کے ساتھ مل کر مشرقی بنگال کا رخ کیا اور علاقہ در علاقہ فتح کرتا گیا۔ یعنی بنگال کا علاقہ جلال الدین اکبر کا ہوتا چلا گیا۔ آپ حضرات کو یہاں پر بتا دیں کہ ایک راجہ گزرے ہیں جن کا نام ہے راجہ جگن ناتھ جی۔ جب انہوں نے اپنی حکومت، اپنی سلطنت بادشاہ جلال الدین اکبر کے سپرد کر دی، حوالے کر دی، تب انہوں نے خیال کیا کہ یہاں ایسا شہر آباد کیا جائے، یعنی بنگال میں ایسا شہر آباد کیا جائے جہاں سے ہر طرف مدد پہنچ سکے، یعنی بنگال کے ہر علاقے میں اور ادھر بہار میں بھی مدد پہنچ سکے، اور دریائی حملہ سے محفوظ اور دشمنوں کی چھاتی پر ایک کاری ضرب ہو، ایک ایسا شہر آباد کیا جائے۔ بنگال کا اکثر حصہ بادشاہ جلال الدین اکبر کے زیر حکومت آ گیا، اور ادھر بہار بھی تھا، اور پھر دونوں بہار اور بنگال کے بیچ دریا ہے، تو اس لیے سوچا گیا، خیال کیا گیا کہ ایسا شہر آباد کیا جائے جہاں سے ہر طرف مدد پہنچ سکے اور دشمنوں سے اپنے علاقوں کی حفاظت بھی کی جا سکے۔ بہت غور اور فکر کے بعد لبے دریا پر اس شہر کا سنگ بنیاد رکھا گیا، بالکل لبے دریا، یعنی شہر راج محل کو بالکل دریا کے قریب، ندی کے قریب بسایا گیا۔ اور میں نے پہلی ویڈیو میں آپ حضرات کو بتایا ہے کہ شہر راج محل کا لوکیشن یہ ہے کہ ایک طرف محل وقوع یہ ہے کہ ایک طرف ندی ہی ندی ہے تو دوسری طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے، اور ادھر اگر بنگال جائیں تو فرقہ آتا ہے، ادھر بہار جائیں تو بہار کا مشہور شہر بھاگلپور آتا ہے۔ بہرحال تو بہت غور و فکر کے بعد لبے دریا کے کنارے اس شہر کو آباد کیا گیا، اور شہر کو آباد کرنے کے بعد اس کا نام راجہ مان سنگھ نے اکبر نگر اپنے بادشاہ جلال الدین اکبر کے نام پر رکھا۔ تو معلوم ہوا کہ جب شہر راج محل کو بسایا گیا، بڑی بڑی پرجلال عمارتیں بنائی گئیں اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے گئے، اور مکمل طریقے سے شہر راج محل کو بسا دیا گیا، شہر راج محل کو آباد کر دیا گیا۔ تو راجہ مان سنگھ
نے اپنے بادشاہ جلال الدین اکبر کے نام پر اس جگہ کا نام اکبر نگر رکھا۔ تو شہر راج محل بسنے کے بعد، آباد ہونے کے بعد، جو شہر راج محل کا پہلا نام پڑا وہ نام تھا اکبر نگر۔ جی ہاں، پھر یہاں ایک عظیم الشان قلعہ تعمیر کیا گیا جس کا نام بادشاہ جلال الدین اکبر کے شہزادے سلیم کی مناسبت سے سلیم نگر رکھا گیا۔ تو اب اکبر نگر میں کسی جگہ کا نام سلیم نگر بھی رکھا گیا۔ اور بھی بہت ساری عمارتیں یہاں پر تعمیر کی گئیں، ایسی ایسی پرجلال عمارتیں تعمیر کی گئی کہ یہ طلسمات کی دنیا بن گئی، اور بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے راجا اور مہاراجا یہاں گھومنے جو ہے آیا کرتے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بلند عمارتوں کے سجے ہوئے گھروں کی وجہ سے یہ شہر ایسا شہر بن گیا کہ یہ شہر بڑے بڑے مہاراجاؤں، راجاؤں، سلطانوں اور بادشاہوں کے گھومنے کی جگہ بھی بن گئی۔ بعد میں اسی اکبر نگر کا نام راج محل مشہور ہوا۔ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ حضرات کو بتائی، آپ حضرات اگر پڑھنا چاہیں یا اصل کتاب تک پہنچنا چاہیں تو میں آپ حضرات کے سامنے ان کتابوں کا نام بھی پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی کتاب کا نام ہے اکبر بادشاہ کے 9 رتن۔ تو اس کتاب کا صفحہ نمبر خاص کر کے 231 سے لے کر 233 تک کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح ایک کتاب ہے میموری آف پنڈوا اینڈ گوڑ، اس کا پہلا سلیس اردو ترجمہ ہوا ہے اور ترجمہ کا نام ہے تذکرہ گوڑو پنڈوا۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 60 کا مطالعہ کریں جو مترجم ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے تاریخ ادبیات پاکستان و ہند، اس کی 11ویں جلد، بنگالی ادب اول، صفحہ نمبر 151 اور صفحہ نمبر 160 کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح ایک کتاب ہے تاریخ جدید صوبہ اڑیسہ و بہار، اس کا صفحہ نمبر 195 سے لے کر 196 تک کا مطالعہ کریں۔ آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ بادشاہ جلال الدین اکبر کے دور حکومت میں راجہ مان سنگھ نے، جو بادشاہ جلال الدین اکبر کے 9 رتنوں میں شامل تھا، اور بادشاہ جلال الدین اکبر کے بیٹے شہزادہ سلیم بھی جن کو کہا جاتا ہے، جہانگیر کا سالہ تھا، اس نے مکمل طریقے سے شہر راج محل کو بسایا، شہر راج محل کو آباد کیا، شہر راج محل میں بڑی بڑی عمارتیں بنائی، قلعے تعمیر کروائے۔ پھر جب شہزادہ محمد شجاع بنگال کا گورنر بنا تو اس نے، یعنی شہزادہ محمد شجاع نے، شہر راج محل کے تعمیری کام میں کافی اضافہ فرمایا۔ یعنی راجہ مان سنگھ کے بعد پھر شہر راج محل کو جدید طریقے سے، نئے طریقے سے اس کے تعمیری کام کو آگے بڑھایا گیا اور اس میں کافی اضافہ کیا گیا، اور پھر شہر راج محل شہزادہ محمد شجاع کے دور میں اور زیادہ خوبصورت بن گیا۔ آپ اگر یہ بات دیکھنا چاہیں تو تاریخ جدید صوبہ اڑیسہ و بہار صفحہ نمبر 212 میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، پیارے سامعین و ناظرین، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، انتظار کیجیے۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔